جو آج سماعت ہوئی عمران خان صاحب کو جس طرح سے ویڈیو لنک پر آنے کی بات ہوتی رہی لیکن ان کو پیش نہ کیا جا سکا، ویڈیو لنک پر بھی نہ لایا جا سکا، تو کیس کا احوال تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ عمران خان صاحب کی 7 بیلز ہیں یہاں پر، جس میں 9 مئی 10 مئی اور کچھ اور بھی کیسز ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی فردرنس میں بہت زیادہ کرمنل کیسز کیپٹل ٹیریٹری میں رجسٹرڈ تھے۔ ان تمام بیلز میں عمران خان صاحب خود پیش ہوتے رہے اپنی گرفتاری سے پہلے، اور پھر ان کی گرفتاری کے بعد توشہ خانہ کیس میں تمام بیلیں ڈسمس ہو گئیں، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے بحال کی۔ اب یہ ضمانتیں بحال ہوئے بھی 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر ان 3 ماہ میں آج دن تک عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈرز نہیں ہو سکے، نہ ان کو یہاں کورٹ میں پروڈیوس کیا گیا، نہ ان کو ویڈیو لنک پہ لیا جا رہا ہے۔ سو ریپیٹڈلی کورٹ آرڈرز کی وائلیشن ہو رہی ہے، جس میں کل سے یہ معاملہ آج کے لیے رکھا گیا تھا۔ آج عدالت کا عملہ جیل گیا، مگر آج جیل کے بھی کوئی عجیب و غریبی حالات بتائے جا رہے ہیں کہ جیل کے ارد گرد تمام موومنٹ جو ہے وہ بند ہے، ایون ملاقاتیں بند ہیں۔ کوئی دہشت گردی کی ایکسکیوز بنائی جا رہی ہے کہ وہاں پر سرچ آپریشن کوئی جاری ہے۔ سو آج بالآخر جو جج صاحب ہیں، جنہوں نے میرا خیال ہے 8 سے 10 دفعہ یہ کیس ایڈجرن ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی پروڈکشن ہوگی تو فیصلہ ہوگا، ضمانتوں پہ سماعت ہوگی۔ آج انہوں نے میرا خیال فائنلی جو اپنے جس آرڈر کا عندیہ دے دیا ہے، کچھ ہی دیر میں وہ آرڈر آ بھی جائے گا کہ وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی سیلری کو اٹیچ کر رہے ہیں، اور سیشن جج صاحب سے اس کو ایک سیریس جو ہے وہ ڈسکشن اس پر ہوگی کہ خان صاحب کو کیوں نہیں ان کا ویڈیو لنک کیا جا رہا یا ان کی پروڈکشن کی جا رہی، اور اس میں وے فارورڈ کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ درست فیصلہ ہی ہے۔ آج ایک کمپلیٹ جو ہے وہ بند گلی میں آ گئے ہیں، یہاں سے آگے اب عدالت نے بھی جو کورسو میئرز استعمال کرنے ہیں وہ آج سے عدالت اپنے شروع کرے گی۔ 20 تاریخ کا جج صاحب نے کہا ہے کہ 20 تاریخ کو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ پھر انشاءاللہ کیا ہوتا ہے۔ سو ان کیسز کے فیصلے میرٹس پر ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سوال ہے، آپ سینئر قانون دان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پروڈکشن یا ویڈیو لنک پر آخر کیوں نہیں لانا چاہتے، اور آج بھی صحافیوں کو تقریباً 2 کلومیٹر پیچھے دھکیل دیا گیا اڈیالہ کے باہر سے، تو یہ ساری موومنٹ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت عوام میں یا کورٹس میں یا وکلا میں ان کی ویزیبلٹی نہیں دینی، ان کی ویزیبلٹی ہینڈل نہیں ہوگی۔ مجھے تو اس سے صرف یہی انفرنس میں ڈرا کر سکتا ہوں کہ ان کی ویزیبلٹی وڈ بی پرابلمیٹک فار دی رجیم۔ اگر وہ ویزیبلٹی نہ ہوتی تو دیکھیں، وہ یہاں پر کئی مہینوں سیکیورٹی تھریٹ کے باوجود انہی کوریڈورز میں آپ لوگ اوپر سے کور کرتے تھے۔ 50 دفعہ تو ہم آ چکے ہیں ان کورٹس میں، سردیاں گرمیاں دیکھ لی ہیں، سیزننگ ہو گئی ہے اب تو اس مقدمے کی بھی۔ تو 6 مہینے خان صاحب جیل میں رہے، مگر کسی تفتیشی افسر نے ان کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ زحمت نہیں کی، یعنی گرفتاری ریکوائرڈ ہی نہیں ہے۔ تو کیا کرمنل مشینری یا کرمنل لاء صرف ایف آئی آر رجسٹر کی حد تک ہی ہے کہ ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی، نہ اس میں بیان ہے، نہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے، نہ اس میں تفتیش ہے، نہ شامل تفتیش کیا، نہ گرفتار کیا؟ سو میرا خیال ہے کہ آج جو آرڈر ہوا ہے وہ درست آرڈر ہے، اور اس کے بعد کوئی بہتری آئے گی اس میں۔ اس میں ہائی کورٹ دیکھے ہی نہ کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے جج صاحب نے کیا کیا ہے۔ ان کا اعتراض تھا اس بات پہ کہ قانون میں اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا۔ میں اس کو صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس دیکھتا ہوں اور کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ تمام کی تمام مس انڈرسٹینڈنگ اور کنفیوژن انہوں نے جو کریٹ کی ہے، آج کا دن بائی کرنے کے لیے لی تھی تاکہ عمران خان صاحب ان کا کیسز شروع نہ ہو سکیں اور عدالت فیصلہ نہ کر سکے اور رمضان شروع ہو جائے۔ میں اس کی اور کوئی اور اس کو میں کسی اور اینگل سے میں نہیں دیکھوں گا، ماں سوائے اس کو یہ ایک ہی اس کا ہتھ کنڈا اور پرپس تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو سزا ہو، اور سزا بھی آپ نے جیسے دیکھی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے جج صاحب نے جیسے رات کے اندھیرے میں قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے، آئین کو کرتے ہوئے، قانون شہادت کو کرتے ہوئے، سی آر پی سی کو وائلیٹ کرتے ہوئے، جیسے انہوں نے تیز رفتاری سے ملزموں کے وکیلوں کو باہر نکال کے انہوں نے ٹرائل کنکلوڈ کیا۔ سرکار چاہتی ہے کہ وہ ایویڈنس اور وہ کیس اور وہ تمام چیزیں ہائی کورٹ میں کھلے ہی نہ اور وہ دیکھی نہ جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ سو جن سیکشنز کے اندر ڈیفینس نے اپنی اپیل فائل کی ہیں وہ درست سیکشنز ہیں، انہی سیکشنز کے اندر یہ اپیل ہوگی، اور عدالت نے جو کلیئرٹی مانگی ہے وہ صرف اس لیے مانگی ہے کہ 100 سالوں میں اس کی کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی۔ سو آپ نے پہلی دفعہ
ایک سابق وزیر اعظم اور ایک سابق وزیر خارجہ کا کیس اس لاء کے اندر چلایا ہے، جو کہ جب سے پاکستان بنا ہے کبھی کسی کے خلاف ایسا کیس نہیں چلا. تو صرف کچھ کلیریفیکیشن ان کو چاہیے، کچھ قانون چاہیے. وہ قانون دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پرسوں ہم اپنی اپیلز پر بڑی تیزی سے کورٹ کو اسسٹ کریں گے اور انشاءاللہ فیصلہ دیں گے. سر بتائیے گا، آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، سائفر کیس جو ہے وہ 1923 کی قانون کے اوپر چل رہا ہے یا 2023 کے؟ یہ تھوڑی کلیئرٹی دے دیجیے گا سر. اس پر بالکل ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ 2023 کا جو قانون آیا وہ FIR رجسٹر ہونے کے بعد آیا اس کو درست کرنے کے لیے. سو اس میں قانون پرانا ہی قانون ہے، 1923 کا قانون ہے اور وہی اپلائی ہوتا ہے 101 سال پرانا کا قانون ہے. سر ایک موقع ایسا آیا جب اپیل کے اوپر اعتراض کیا گیا، اس کے بعد چیف جسٹس شاید تھوڑے سے خفا نظر آیا آپ کے ساتھ. وہ کیا معاملہ ہوا؟ میٹھا میٹھا وہ آپ کو شاید نہیں، وہ باتیں سنا رہے تھے یا کیا؟ دیکھیے وہ خفا ہونے کا نہیں، وہ اس بات پہ تھا، ہماری انزائٹی تھی کہ ہماری اپیلیں سنی جائیں. جب چیف صاحب نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا ایک بات تو طے ہے، یہ دونوں ججز نے کہہ دیا اپیل کا رائٹ تو ہے، آپ کی اپیل تو سنی جائے گی، کس سیکشن میں سنی جائے گی اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ جن سیکشنوں میں ہم نے اپیل ڈالی ہے انہی سیکشنوں میں، اور جو سیکشن آپ نے پڑھے ہیں وہی سیکشن. انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی تو کچھ آبجیکشن آج اٹھے ہیں، کچھ انگریزی لکھنی ہوتی ہے، تو آپ ہمیں کچھ مواد اس پر کچھ فیصلے لا دیں تاکہ ہم پہلے پریلیمنری آبجیکشنز کو ایڈریس کر لیں اور پھر ہم ایویڈنس کی طرف جائیں. تو صرف اس حد تک تھا.